آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں شاہ زیب جیلانی۔ کیا بھارت کے یورپی یونین اور امریکہ سے ہونے والے جو تازہ تجارتی معاہدے ہیں ان سے پاکستان کو تشویش ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس سوال کا ہم جواب تلاش کریں گے۔ اور لاہور کو بسنت کا بخار کتنا چڑھ چکا ہے، لاہور بھی جائیں گے، مگر پہلے یہ پیش رفت کہ ترکی کی میزبانی میں جمعے کو استنبول میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور صدر ٹرمپ کے ایلچی سٹیو وٹکوف کے درمیان بات چیت میں پاکستان، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور مصر سمیت متعدد ممالک کو مدعو کیا گیا ہے۔ امکان ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار ان مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ یہ بات چیت ایسے ماحول میں ہو رہی ہے جب امریکی بحری بیڑا خلیج فارس کے دہانے پہ منڈلا رہا ہے اور آس پاس کی ہمسایہ ریاستیں کسی ناگہانی کا تصور کر کے سخت پریشان ہیں۔ واشنگٹن سے ڈان کے ہمارے نمائندہ خصوصی انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور بھائی، ماضی سے مراد 2015 ہے جو P5 اور ایران کے درمیان جوہری سمجھوتا ہوا تھا، اس کے بعد ایران اور امریکہ کے مابین گزشتہ برس جون میں حملوں سے پہلے عمان میں اور ترکی میں بات چیت کے ادوار ہوئے، مگر اب اس تازہ بات چیت میں P5 ممالک کی بجائے علاقائی طاقتوں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیں، P5 کی اس لیے صدر ٹرمپ بات نہیں کرتے کہ تو وہ ایسا ہی لگے گا جیسے وہ صدر اوباما کا کیا ہوا جو سمجھوتا ہے اس کو ڈسٹ آف کر کے جھاڑ پونچھ کے دوبارہ سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جیسے ہمیشہ ایک کلیشے ہے لیکن درست ہے کہ پالیٹکس از آلویز ڈومیسٹک، تو وہ ظاہر ہے وہ اس سے سیاسی فائدہ بھی اٹھانا ہے انہوں نے، اور آپشن تو کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو پچھلا جو تھا سمجھوتا اس کو ہی ریوائیو کیا جائے، اسی کو کریں گے ذرا نئے ڈھنگ سے، نئے طریقے سے، اور دکھائیں گے کہ جی ہم نے ایران کو اسی جگہ رکھا جائے جس جگہ ہے، یعنی وہ اس ریجن کے لوگوں کے ساتھ مل کے بات چیت کی، اس کو ہم نے کوئی انٹرنیشنل پاور نہیں بننے دیا، وہ نہیں کیا۔ اور ایک تو ڈومیسٹک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت بھی ہے کہ وہاں کے جو اس ریجن کے امیڈیٹ ممالک ہیں جس میں ترکی بھی شامل ہے، قطر ہے، بحرین ہے، سعودی عرب ہے، بہت بڑا UAE ہے، سب کو بہت تشویش ہے اگر جنگ ہوئی تو اس جنگ کے نتائج کیا ہوں گے اور اس سلسلے میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر آبنہ ہرمز بند ہو جاتا ہے یا دوم اسکرٹز اگر دبئی پہ گر جاتے ہیں تو اس صورت میں وہ تو بالکل ببل ہے نا کھڑا ہوا، اس پہ آپ تمام دبئی جا چکے ہیں، وہ تو اتنی تیزی سے خالی ہوگا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کبھی اتنا بڑا ہفتہ فائنینشل۔ تو وہ بھی ہے، ٹرکی کو یہ ڈر ہے کہ بہت بڑی تعداد میں، ہمیشہ ترکی اور ایران کے صدیوں پرانے تعلقات ہیں، ہمیشہ جو ہیں ریفیوجیز ایک سے دوسرے ممالک میں جاتے رہے ہیں، تو ترکی کا جہاں بارڈر ملتا ہے وہاں جو لوگ رہنے والے ہیں وہ سارے ترکی النسل ہیں، وہ بڑی تعداد میں جائیں گے ترکی میں، ان کو اپنی فکر ہے، تو اس لیے ان کی جو خدشات ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اچھا انور بھائی یہ بتائیے، میں پاکستان کا صرف پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ ریجن کی بات کر رہے ہیں، تھوڑا اس کا پس منظر بتائیں گے کہ پاکستان نے کیا رول پلے کیا ہے اب تک؟ آج تو دفتر خارجہ نے کنفرم کیا کہ اس کی بھی پریزنس ہے ترکی میں۔ جی، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ یہاں جو ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے لوگوں سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں جب سے یہ ان کے جو تنازعات شروع ہوئے ہیں، جو ٹینشن شروع ہوا ہے امریکہ اور ایران کے بیچ، جب سے آپ انوالو رہے ہیں اور ہم کوئی نہ کوئی در پردہ جو ہے ہم کوئی نہ کوئی رول پلے کرتے رہے، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کس قسم کا رول؟ تو کہتے ہیں سمجھوتے کا، بات چیت کا، مذاکرات کا، بات چیت جاری ہے، کبھی نہیں رکی، اور اس بات چیت میں کسی نہ کسی لیول پہ پاکستان انوالو رہا ہے۔ اور پھر یہاں حوالے دیا جاتا ہے صدر ٹرمپ کے اس بیان کا، جب ہمارے آرمی چیف آئے تھے، انہوں نے یہاں ملاقات کی تھی صدر ٹرمپ سے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانیوں کے ایران سے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں اور ان کی ایران کے بارے میں معلومات بہت ہیں، تو ہم ان سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں یہی تاثر کا ملتا ہے کہ پاکستان تھرو آؤٹ انوالو رہا ہے کسی نہ کسی لیول پہ اس بات چیت میں۔
اچھا انور بھائی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ نے ظاہر ہے وہ طاقت تو کا مظاہرہ تو کر دیا ہے بحری بیڑا بھیج کے، پھر ظاہر ہے کہ اس کی اتحادی خلیجی ریاستیں بھی ہیں، وہ پریشان ہیں. ایک طرح سے ٹرمپ کو ایک وکٹوریس قسم کی فیس سیونگ چاہیے اور ایران کو بھی ایک فیس سیونگ چاہیے. دونوں کی پوزیشنیں اس وقت 0.0 پہ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بالآخر اگر کوئی سمجھوتا ہوا تو وہ 2015 کا جو سمجھوتا ہے اس کی تھوڑی بہت لیپا پوتی ہو جائے گی تاکہ دونوں کا بھرم رہ جائے؟ آپ نے بالکل درست بات کی ہے، اور بہت زیادہ آپشنز ہیں بھی نہیں دونوں کے پاس، اور میرا خیال ہے اسی کی لیپا پوتی ہوگی. اور اسی کو یہاں آپ دیکھیں نا، یہاں میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ایک بات کرتا ہوں کہ واشنگٹن میں کیا ہو رہا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہو، آپ بھی واشنگٹن آئے ہوں گے. جی. جان ایف کینیڈی سینٹر کو انہوں نے رنگ اور روغن کے لیے بند کر دیا اور ساتھ نام لگا دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جان ایف کینیڈی سینٹر. اس طرح 4 اور بلڈنگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس کو بھی ایک بلڈنگ سمجھ لیں اس ایگریمنٹ کو. وہ ظاہر ہے اس کو جھاڑ پوچھ کے وہ بھی ان کے نام لگ جائے گا. کیونکہ صدر ٹرمپ کو اس بات کا بہت شوق ہے کہ ان کو ایک ایسے مدبر کے طور پہ جانا جائے جنہوں نے دنیا میں متنازعات حل کرانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، اور وہ جو کریڈٹ اوباما کو جاتا تھا وہ سارا کا سارا ان کو مل جائے. اچھا اب ہم ہاں شاہ سے ایک چھوٹا سا سوال میں اسی حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نظر آ رہا ہے واشنگٹن کی جو ایکسپیکٹیشن ہے یا شاپنگ لسٹ ہے ایران کے حوالے سے، وہ صرف نیوکلیئر پروگرام تک محدود نہیں ہے. جو اس کے یورینیم سٹاک پائل ہیں وہاں تک محدود نہیں ہے. یہ وہاں کے میڈیا میں یہ آ رہا ہے کہ ٹرمپ سرکار یہ بھی چاہتی ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے میسل پروگرام سے ہاتھ اٹھائے، خطے میں جو مسلح تنظیمیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو ڈسٹنس کرے. اب اگر یہ اتنی لمبی ہو جاتی ہے شاپنگ لسٹ تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا. ایران کی طرف سے جو میں نے تھوڑے بیان دیکھے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر نیوکلیئر پروگرام تک بات رہتی ہے تو شاید وہ اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ ہم مزید یورینیم انریچمنٹ نہیں کریں گے. اور اگر فوکس صرف یورینیم پروگرام تک رہتا ہے تو پھر تو شاید کوئی آگے راستہ بنے. لیکن اگر وہ ایران میں جمہوریت کی بھی بات کرتے ہیں، دوسرے معاملات بھی کرتے ہیں، تو پھر معاملہ پھنس جائے گا. آپ کی وہاں پہ کیا ریڈنگ ہے کہ اصل میں فوکس کیا ہے، ترجیح کیا ہے ٹرمپ کی؟ دیکھیں، اس میں اس وقت واشنگٹن میں دو کیمپ میں بالکل واضح طور پہ ایک ڈیوائڈ ہے. جیسے مثلا آج بھی ٹویٹ کیا ہے وال اسٹریٹ جرنل نے کہ یہ ساری مذاکرات وغیرہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یہی موقع ہے وہاں حکومت تبدیل کرنے کا، اور ٹرمپ کو چاہیے اس موقع کا فائدہ اٹھا کے وہاں حکومت تبدیل کر دیں. دوسری طرف آپ نے دیکھے ہوں گے صرف ڈیموکریٹس نہیں ہیں بلکہ ریپبلکن لا میکرز بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں جنگ کی حد تک بالکل نہیں جانا چاہیے، اور ہماری شاپنگ لسٹ اپنی جگہ، لیکن انہی نکات پہ گفتگو کر کے بیچ کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر جنگ نہیں ہوئی، جس کے چانسز کم ہیں، اگر جنگ نہیں ہوئی تو میرا خیال ہے اس شاپنگ لسٹ پہ کہیں نہ کہیں ایک مڈل پوائنٹ ڈھونڈا جائے گا اور اس پہ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. اچھا، اب میں ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل ہمیں پتہ چلا کہ نریندر مودی اور ٹرمپ صاحب کی فون پہ بات ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں امریکہ نے ٹیرف 50% سے کم کر کے 18% کر دیا. کیا معاملہ اتنا ہی سادہ ہے جتنا بتایا جا رہا ہے؟ اچھا، اس پہ انڈیا میں تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بحث ہو رہی ہے. وہاں کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کی شکست ہو گئی، انڈیا نے ساری باتیں مان لی، روس کے حوالے سے بھی، ایران کے حوالے سے بھی، کہ روس سے بھی تیل نہیں خریدیں گے اور ایران کے بجائے ونزویلا سے تیل خریدیں گے. اور یہاں بھی جو ٹرمپ کے حامی ہیں اس کو اسی طرح پیش کر رہے ہیں کہ بات مان لی گئی. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام پہ پہلے بھی جب یہ معاملہ شروع ہوا تو میں نے یہی بات کی تھی کہ سوائے ہمارے یہاں پاکستان میں چند لوگوں کے، بلکہ ہمارے ڈپلومیٹ سے بھی جب یہاں گفتگو ہوتی تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت اور ہے، اور بھارت کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات ہیں ان کی نوعیت اور ہے. کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اب بھارت سے امریکہ کے تعلقات ختم ہو رہے ہیں. سب یہ جانتے تھے کہ یہ جو ہے واشنگٹن یوز کر رہا ہے اس دباؤ کو بہتر شرائط طے کرنے میں. ایسی شرائط آپ دیکھیں اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے تو 18% کر دیا، لیکن امریکہ
پہ جو ٹیرف لگے گا وہ 0% ہو گیا جی جی بہت ساری اشیاء پہ. جی ٹھیک ہے. تو اسی طرح روس سے آپ دیکھ لیں کہ کسی حد تک ان کی بات مانی گئی ہے، ایران سے بات مانی گئی ہے. تو وہ دباؤ ڈال کے وہ ایک ایسا سمجھوتا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس کو مودی صاحب اپنے ہاں وکٹری کے طور پہ پیش کریں گے، اور یہاں جو ٹرمپ انتظامیہ اس کو اپنے یہاں آلریڈی وکٹری کے طور پہ پیش کر رہی ہے. اچھا، یہ جو پھرتیاں دونوں نے دکھائی ہیں کہ فون پہ بات ہوئی اور سمجھوتا ہو گیا، پچھلے ہفتے جو یورپی یونین اور بھارت کے درمیان مدر آف آل ٹریٹیز نامی ایک سمجھوتا سامنے آیا تھا، اقتصادی سمجھوتا، اس کے فوراً بعد ہوا ہے. تو کیا یہ مماثلت اتفاقی ہے یا امریکہ کو پھر خدشہ ہوا کہ کہیں بھارتی منڈی پوری طرح ہاتھ سے نہ نکل جائے اس لیے جلدی کر لو؟ دیکھیں، اس میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ یورپین یونین سے جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں یورپ نے اگر امریکہ کو شامل نہیں رکھا تھا تو پھر تو ظاہر واشنگٹن میں ایک گھبراہٹ پیدا ہوئی ہوگی، اور اگر شامل رکھا تھا تو نہیں ہوگی. اب تک جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں اس میں تو کہیں اشارہ نہیں مل رہا کہ شامل رکھا تھا. لیکن میں کم سے کم سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے مذاکرات میں ایسا نہیں ہوتا کہ یورپین یونین نے امریکہ کو شامل نہیں رکھا ہو. مگر شامل رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، اگر امریکہ پیچھے رہ جاتا ہے اور تعلقات اس بڑے پیمانے پہ بھارت کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. بھارت کو اس وقت بہت بڑی منڈی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. مجھے یاد ہے آج سے کئی سال پہلے یہاں گفتگو ہو رہی تھی یو ایس چیمبر آف کامرس میں واشنگٹن میں، تو وہاں ایک امریکی صحافی نے سوال اٹھایا کہ وہاں انڈیا میں اتنے لوگ مر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں. تو اس میں جو ایک انڈسٹریلسٹ تھے انہوں نے کہا بھائی میں تو بناتا ہوں فلاں چیزیں، مثلاً موٹریں بناتا ہوں جو فلاں 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 چیزوں میں استعمال ہوتی ہیں. تو اگر میری 2 لاکھ موٹریں وہاں بک جائیں تو میرے لیے تو یہی کافی ہے، اور اس ملک کی جو ٹوٹل مڈل کلاس ہے وہ امریکہ کی ٹوٹل آبادی سے زیادہ ہے. تو میں تو اس پہ نظر رکھتا ہوں. باقی لوگ جو بھوکے مر رہے ہیں اس کا مجھے افسوس ہے، لیکن میری نظر ان پہ نہیں ہے. تو انڈیا ایک اتنی بڑی منڈی ہے جس میں ہر کوئی داخل ہونا چاہتا ہے. شاہ زیب، آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے؟ نہیں، تھینک یو تھینک یو، انور اقبال، بہت بہت شکریہ. بڑی واشنگٹن سے ایک وقفہ لے لیں.